بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ میں نے دو بکیں لکھی ہوئی ہیں، ایک کبوتروں کی بیماریوں کا اور دوسرا پرواز کے بارے میں ہر چیز میں نے لکھی ہوئی ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے، کیا کیا سارا کچھ کرنا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں ہوتی ہیں ڈیورمنگ کے معاملے میں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے لکھا ہوا ہے، اس میں آپ سارا اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا۔ یہ دیکھ لیں کہ ڈیورمنگ میں کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کب کرنی چاہیے۔ عموماً میں اکثر انٹرویو دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیورمنگ جو ہے وہ پر پٹائی سے کوئی 6 دن پہلے کرنی چاہیے، 8 دن پہلے کرنی چاہیے، 10 دن پہلے کرنی چاہیے۔ یہ سراسر غلط کام ہے۔ جس کبوتر کی ڈیورمنگ پٹائی سے کچھ دن پہلے کی جائے، اس کبوتر کے 100% چانسز ہے اس کے پر یا تو مر جائیں گے یا خراب آئیں گے، یا لمبے لمبوترے آئیں گے، پتلے آئیں گے، صحت مند نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے ہمیشہ جب بھی ڈیورمنگ کرنی ہے نا، کم از کم بھی میرے حساب سے آپ کو 2 مہینے پہلے کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبوتر میں کوئی نہ کوئی کمزوری آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں۔ کبوتر کم از کم پر پٹائی کے دوران جو کبوتر ہے نا، وہ بالکل صحت مند ہونا چاہیے، اس کا وزن زیادہ ہونا چاہیے، کبوتر فل گوشت میں گولائی میں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبوتر کی جب پر پٹائی کرتے ہیں تو کبوتر بڑا صحت مند جو ہوتا ہے نا پر نکالتا ہے، اور کبوتر بیماریوں میں بھی نہیں جاتے۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ پر پٹائی میں کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں، سوکڑے میں آ جاتے ہیں، وہ سارا اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے تقریباً 2 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے آپ نے پر پٹائی سے 1.5 مہینہ پہلے ڈیورمنگ کر دینی ہے کبوتروں کی، اچھی سی کسی جیلز کے ساتھ، مثلاً ورم آؤٹ جیل بہت اچھی جا رہی ہے، یا جو آپ کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ڈیورمنگ کر کے، کیونکہ اس کے بعد کبوتر کو کمزوری بھی ہو جاتی ہے، کئی کبوتروں کی ڈیورمنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت پڑا ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ کبوتر کی پر پٹائی سے 2 مہینے پہلے آپ ڈیورمنگ کر دیا کریں، تاکہ اس کا گوشت اس کو ٹائم مل جائے، اس کا گوشت بن کے پورا گلائی میں آ کے کبوتر بالکل گول مول سا اور سخت بن جائے۔ اور جب کبوتر کے پر آ جائیں، پورے کمپلیٹ ہو جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ڈیورمنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد خوراکیں دینی ہوتی ہیں کبوتروں کو، کیونکہ جب یہ گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یا ہوائیں تیز چلنا شروع ہوتی ہیں، اس میں کبوتروں کو اکثر نا ڈیورمنگ کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، کبوتروں کے پوٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نا پھر جو ہے نا کبوتر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے خوراکیں وغیرہ دینی ہوتی ہیں، خوراکوں کے دوران اگر کبوتر سوکڑے میں آ جائے تو پھر وہ ریکور نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی آپ کے کبوتروں کے پر پورے ہو جائیں، پر سوکھ جائیں، سوکھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے اس کی ڈیورمنگ کر دینی ہے۔ اور ڈیورمنگ جب کر لیں تو اس کے کم از کم 4 سے 5 دن تک کبوتروں کو باہر مت نکالیں، ٹھیک ہے؟ 4 سے 5 کم از کم، کیونکہ کبوتر کئی دفعہ بہت زیادہ اندر سے، کیونکہ ایک جلاب ہوتا ہے، یہ خالی کر دیتا ہے کبوتر کو، تو کبوتر کو ریکور ہوتے ہوئے ذرا ٹائم لگتا ہے۔ اس دوران کبوتر کو گھی والے بورے دیں، ٹھیک ہے؟ تو ساتھ کوئی ملٹی وائٹامن وائڈلن ڈال لیں، سرپ تھوڑی مقدار میں، بالکل لائٹ کوانٹٹی میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو کبوتر کو آپ 3-4 دن دیں گے تو کبوتر آپ کا بالکل فٹ ہو جائے گا، اور کبوتر آپ کے پرواز کے قابل اور خوراک کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ میری بک ہے پرواز کے نام سے، اس میں نسخے بھی لکھے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً ساری میڈیسن کے بارے میں لکھا ہے جو کبوتر بازوں کو چاہیے ہوتی ہیں، نئے دور کے حساب سے ہے۔ تو جس بھائی کو اگر بک بھی چاہیے ہو تو یہ 2500 کی ایک بک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے بیماری والی لے لیں، بیماری والی میری بالکل کمپلیٹ بک ہے، اور یہ پرواز والی بھی۔ بہت بہت شکریہ۔